ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ معزز سامعین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے پیارے وطن بھارت میں ایسی آندھی چلی ہے کہ ہر شخص جو بھی اٹھتا ہے وہ پیغمبر اسلام، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج سیاست کے نام پر اپنے سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے، پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے، پبلسٹی پانے کے لیے کوئی بھی شخص، کوئی بھی پاکھنڈی، کوئی بھی بابا اٹھتا ہے اور اسلام کے خلاف، کبھی پیغمبران اسلام کے خلاف، کبھی بانیان اسلام کے خلاف آوازیں اور کتوں کی طرح بھونکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی مہاراشٹر کے اندر ایک بابا نے بیان دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، ایسی گستاخی جس کو زبان پر لانا بھی محال۔ اور ابھی آج ہی کی ویڈیو وائرل ہوئی، راجستھان میں بالوترا کے اندر ایک شخص ہے، وہ پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہا ہے۔ آپ لوگوں سے صرف ایک ہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں، آج سیدھا کھلا چیلنج کرتا ہوں میں کہ ایک مسلمان ہمارے ایک ہندو کو مارے گا، ہم 100 مسلمانوں کو ماریں گے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان ایک کو ماریں گے تو ہم 100 مسلمانوں کو ماریں گے۔ جس طرح کچھ سالوں پہلے اتر پردیش کے سی ایم، جو آج سی ایم کی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کی حیثیت سے، کانسٹیٹیوشنل باڈی کی حیثیت سے سی ایم بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی بیان آیا تھا کہ اگر مسلمان ایک کو مارے گا تو ہم 10 کو ماریں گے۔ آپ ذرا دیکھیں آج بھارت کے اندر، اس دیش کے اندر کیسے قانون بنے ہوئے ہیں۔ ایک عالم، ایک مسلمان ایک شعر پڑھ کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ ڈال دیا جاتا ہے۔ بھارت میں دو طرفہ قانون کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دوسرا قانون ہے تو غیروں کے لیے دوسرا۔ آج وہ بابا کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہا ہے اور سیاسی لیڈران کے ذریعے ان کو حمایت دی جا رہی ہے۔ وہ بابا راجستھان کے اندر لوگوں کے سامنے بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے اگر ایک کو ماریں گے تو 100 مسلمانوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ لیکن اس بابا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جو 313 کو لے کر 100 کے ہزاروں کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اس سعد بن ابی وقاص کو ماننے والے ہیں جو دریائے دجلہ میں 36,000 صحابہ کرام کو اتار دیتے ہیں اور ان گھوڑوں کی سنگ تک پانی میں نہیں جاتی۔ ہم اس خالد بن ولید کو ماننے والے ہیں جو جنگ یرموک کے موقع پر 60 صحابہ کو لے کر 60,000 کے مقابل میں جاتا ہے۔ اس پاکھنڈی بابا کو معلوم نہیں، ہم اس صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں جس صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ارمس نامی انگریز نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، تو صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی 2.5 سال کے بعد جب اس کا سر تن سے جدا کیا تھا، تب صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ لایا گیا اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا تھا، تو کہتا تھا کہاں ہے محمد، بلاؤ اپنے محمد کو، دیکھو محمد نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے۔ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، اس کربلا والوں کے ماننے والے ہیں جو 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے 72 لڑ جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم جماعت والے بسا اوقات اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں بڑی جماعت پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200،
اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہیں تو وہ 100-200 پر بھاری ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اگر تم میں 1000 ہیں وہ 2000 پر غالب آنے والے ہیں. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بابا پاکھنڈیوں کو میں جواب دینا چاہوں گا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے یہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. علامہ اقبال بہت پہلے کہہ گئے تم ہمیں جذباتی بنانے کی کوشش نہ کرو، تم ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرو. تمہیں اسلام سے اگر پرابلم ہے، تمہیں مسلمانوں سے اگر پرابلم ہے تو ہمیں گالی دو، ہمارے باپ کو گالی دو، ہماری ماں کو گالی دو، لیکن ہمارے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی اگر زبان سے نکالا تو ہم سے ہرگز برداشت نہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. پالیٹکس کے لیے، تم سیاست کے لیے، تم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کبھی اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہو، لیکن کبھی جا کر اسلام کی تاریخ کو پڑھو. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پر ایک بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ کوڑا نہیں ڈالتی تو نبی خود اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس کے قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی نفس کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی. آج تم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہو، بانیان اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہو، پیغمبران اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں